السلام علیکم ویورز، میرا نام سید محمد طلال ہے اور میں اسلام آباد کیمپس میں لیبر روم کا اسٹوڈنٹ جس کے آپ جانتے ہیں کہ نیو ایپیسوڈ میں نیو گیسٹ کے ساتھ آتے ہیں. آج ہمارے ساتھ نیو گیسٹ آئے ہیں جن کا نام ابتر ہے والا ہے. السلام علیکم ابتر ہے والا، ہم آپ کے ساتھ آپ کے بہت شکریہ ہے کہ آپ نے آج ہمارے ساتھ موجود ہے. آپ کو اے آئی والا کے طور پر جانا چاہتا ہے اور ہم آپ سے بہت کچھ سیکھنے کے لیے پرجوش ہے. آئیے سب سے پہلے آپ کے سفر کے بارے میں جانتے ہیں اور پھر اے آئی کے بارے میں رائے سنتے ہیں. تو افضل، آپ کو اے آئی سیکھنے کا شوق کیسے پیدا ہوا؟ جی بیسیکلی first of all السلام علیکم. My name is Abdullah AI wala. I am a level of Red Rahman School Islamabad. So آپ کا سوال بڑا اچھا ہے کہ مجھے اے آئی کا شوق کیسے پیدا ہوا. جیسا کہ ہر کسی نے اپنا والا لکھا ہوتا ہے، جیسے آپ نے بھی اپنا اے آئی والا رکھا ہوا، تو آپ کو والا آپ نے اپنا اے آئی والا سے رکھا کہ آپ کو اے آئی کا شوق تھا. تو ایکچولی کیونکہ اگر آپ کو اے آئی کا شوق ہے اس لیے آپ نے اپنا اے آئی والا رکھا ہے. تو ایسے اے آئی کا شوق میرے ساتھ ایسے پیدا ہوا کہ مجھے اپنے اسکول ٹائم میں مجھے کمپیوٹر بڑی پسند تھی، تو میں کمپیوٹر سے تو بڑا انٹرسٹڈ تھا. وہاں سے میں نے اے آئی کے بارے میں جاننا شروع کیا اور اے آئی کے بارے میں اسٹڈی کی. وہاں سے اے آئی کے اندر میرے تو ماشاء اللہ افضل ہے والا، آپ نے بہت اچھا کہا. میرا آپ سے اگلا سوال یہ ہوگا کہ آپ نے پہلی بار مصنوعی ذہانت کا لفظ کب سنا؟ جی آپ اپنا کوشچن ریپیٹ کر سکتے ہیں؟ جی میں بولا کہ آپ نے پہلی بار اے آئی والا کا لفظ کب سنا؟ آپ کی آواز صحیح نہیں آ رہی. جی میں بولا کہ آپ نے پہلی بار اے آئی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کب سنا ہے؟ جی میں نے اپنا بیسیکلی اے آئی میں نے مطلب کب رکھی. بیسیکلی جب میں نے ریحان اسکول جوائن کیا تھا تب تو مجھے کوئی اتنا آئیڈیا نہیں تھا اے آئی ہوتی کیا ہے اور اے آئی کے اندر کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں، آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کیا ہوتی ہے. تو تب میں آیا تھا، تب مجھے اتنا نہیں پتا تھا. تو آگے جب 2-3 دن ریحان اسکول میں گزرے تو میں نے والا کے بارے میں جانا شروع کیا. تو مجھے سب سے زیادہ انٹرسٹنگ اے آئی والے لگا اور میں نے اس کے 2-3 دن بعد ہی اے آئی والا اپنا رکھ لیا تھا. جی ماشاء اللہ افضل اے آئی والا، آپ نے بہت اچھا کہا. تو کیا آپ سادہ الفاظ میں بتا سکتے ہیں کہ اے آئی کیا ہے؟ جی اے آئی بیسیکلی اے آئی کا فل فارم ہوتا ہے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس. اور آرٹیفیشیل انٹیلیجنس میں بیسیکلی چیٹ بوٹس ہوتے ہیں. آرٹیفیشیل انٹیلیجنس میں چیٹ باٹس ہو گئے اور ساتھ چیٹ جی پی ٹی وغیرہ ہو گئے اور بہت سارے جو جیسے کہ فیس بک پہ جو چیٹ باٹس ہوتے ہیں وہ ہو گئے. تو سارا اے آئی کے اندر وہی سب کچھ آ جاتا ہے. ماشاء اللہ افضل ہے والا، آپ نے بہت اچھا سوال کیا. تو چلے دوسرے سوال کے لیے. تو میرا دوسرا سوال یہ ہوگا کہ ہماری روزمرہ زندگی میں اے آئی کیسے کام آتا ہے؟ جی بہت اچھا سوال ہے آپ کا کہ اے آئی ہماری ڈیلی کی روٹین میں کیسے کام آتا ہے. بیسیکلی اے آئی ہماری ڈیلی کی روٹین میں اس طرح کام آتا ہے جیسے کہ ہم ریحان اسکول کے اندر میں بتا دیتا ہوں ریحان اسکول کے اندر کیسے کام آتا ہے. ریحان اسکول میں جو ہم اپنے ٹاسک وغیرہ کرتے ہیں وہ سارے چیٹ جی پی ٹی کی مدد سے ہم کرتے ہیں. اور چیٹ جی پی ٹی کی مدد سے کرتے ہیں جس میں اسٹوری پوسٹ، کینوا پوسٹ سب کچھ آ جاتی ہے اور وہ سب کچھ اے آئی کی مدد سے ہو جاتا ہے. اور بیچ میں جو ہم چیٹ جی پی ٹی کا استعمال کر رہتے ہیں وہ بیسیکلی سارا آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے اندر ہی آتا ہے. جی ماشاء اللہ افضل ہے والا، آپ نے بہت اچھا اور خوبصورت جواب دیا ہے کہ کیسا کام آتے. تو چلے دوسرے سوال کے لیے. تو میرا دوسرا سوال یہ کہ آپ کا پسندیدہ اے آئی پروجیکٹ کون سا ہے جس پر آپ نے کام کیا ہے یا کرنا چاہتے ہیں؟ کیا آپ کا سوال کیا کہ میں بڑے ہوئے کس کی طرح بننا چاہتا ہوں؟ جی میں بولا کہ آپ کا پسندیدہ اے آئی پروجیکٹ کون سا ہے، کہ اے آئی میں کون سا پسندیدہ پروجیکٹ ہے جس پر آپ نے کام کیا ہے، مطلب کہ ماضی میں کام کیا ہو یا آپ فیوچر میں اس پر کام کرنا چاہیں گے؟ جی بہت اچھا سوال ہے. میں آپ تھوڑا ڈیٹیل سوال کا جواب دیتا ہوں. تو بیسیکلی اے آئی کے اندر بیسیکلی بہت ساری فیلڈز آ جاتی ہیں.
اگر اے آئی کے اندر دیکھا جائے تو پھر اے آئی کے اندر کوڈنگ بھی آ جاتی ہے. جو ہم کوڈنگ سیکھ رہے ہیں کوڈنگ وہ بھی ساری کوڈنگ بھی ساری اے آئی کے ذریعے, پائتھن کوڈنگ جو ہوتی ہے وہ بھی ساری اے آئی کے ذریعے ہوتی ہے. چیٹ جی پی ٹی بھی اے آئی کے ذریعے ہوتا ہے. اب چیٹ جی پی ٹی اور پائتھن کوڈنگ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں. تو اس سے ہم یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اے آئی تو صرف ایک نام ہے, اور اے آئی کے اندر جا کے کتنی زیادہ فیلڈ ہوتی ہیں. اگر ایک اے آئی ہے اس کے اندر جا کے 15 فیلڈ ہوں گی اے آئی کے اندر جا کے. جیسے کہ ہم کوئی بھی ڈگری لے لیں, ایک ڈگری کے اندر کوئی ایک سبجیکٹ ہے, جیسے کوئی کالج کا سبجیکٹ ہو گیا, آرٹس ہو گیا. آرٹس تو صرف نام ہے, لیکن اس آرٹس کے اندر بہت سارے سبجیکٹ آتے ہیں, اسلامیات سارے بہت سارے سبجیکٹ آتے ہیں. اس طرح ہی آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے اندر بہت ساری فیلڈ ہوتی ہیں. تو مجھے بھی اس فیلڈ میں پسند ہے کام کرنا. وہ ہوگی بیسیکلی چیٹ جی پی ٹی اور پائتھن کوڈنگ وغیرہ ہوگی. جی ماشاء اللہ. تو میں نے آپ سے اگلا سوال یہ ہوگا کہ آپ نے اے آئی سیکھنا کہاں سے شروع کیا, یا آپ نے ریحان سے شروع کیا؟ آپ کو کس کے ریحان سے پہلے کی پتہ تھا کہ اے آئی ہے, میں سیکھنا چاہتا ہوں؟ جی بڑا اچھا سوال ہے آپ کا. تو بیسیکلی میں نے ریحان اسکول سے تو نہیں, جب میں نے بیسیکلی گھر میں ہی بیٹھ کے ریحان اسکول کی آن لائن کلاس لینا شروع کر دی تھی, تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں نے گھر سے ہی اے آئی کا کورس کرنا شروع کر دیا تھا. اور دوسرا جب میں اسکول میں وغیرہ میں پڑھ رہا تھا تو وہاں پہ بھی ہمیں ساری کوڈنگ وغیرہ سکھائی جاتی تھی, اور وہ کوڈنگ بھی ساری اے آئی کی وجہ سے ہوتی تھی. تو ایسا میں کہہ سکتا ہوں کہ میں اپنے اسکول سے بھی اے آئی سیکھ رہا تھا, پچھلے اسکول سے. جی ماشاء اللہ, آپ نے بہت اچھا سوال کیا اور بہت شکریہ. تو میرا آپ سے اگلا سوال یہ ہے کہ آپ کون سے اے آئی ٹولز یا ایپس سے سب سے زیادہ استعمال کرتے ہیں؟ میں کیا زیادہ استعمال کرتا ہوں, اپنا کوشچن ریپیٹ کر دیں. جی میں بولا کہ اے آئی ٹولز میں, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس میں آپ کون سے ٹولز یا ایپس زیادہ استعمال کرتے ہو؟ جی ہم اسکول کے اندر جو اپنے بیسیکلی ڈیلی روٹین میں جو ٹاسک کرتے ہیں اس کے اندر تو ہم زیادہ تر چیٹ جی پی ٹی کا استعمال کرتے ہیں, ساتھ کو کلاؤڈی اے آئی کا استعمال کرتے ہیں, ساتھ کوڈنگ جو ہمارے الگ سے ٹاسک ہوتے ہیں ان کے لیے بہت سارے الگ الگ نیٹ ٹو ایف ٹی پی ایس سے ہو گئے, بہت سارے الگ الگ پلیٹ فارم وغیرہ ہوتے ہیں. اور ویسے تو زیادہ تر یوز ہوتے ہیں کینوا, چیٹ جی پی ٹی اور کلاؤڈی, یہ بھی سارے اے آئی کی مدد سے بنے ہوئے ہیں سارے. ان کے پیچھے ایک سورس سپر کوڈ رن کر رہے ہیں. ماشاء اللہ, آپ نے بہت اچھا جواب دیا. تو میرا آپ سے اگلا سوال یہ ہوگا کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اے آئی مستقبل میں انسانوں کی جگہ لے گا یا نہیں؟ مستقبل میں اے آئی انسانوں کی جگہ, ویسے اب میں نے کافی جگہ سنا ہے کہ بھائی لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ فیوچر میں جا کے اے آئی دنیا کو تباہ کریں گے, اور فیوچر میں جا کے اے آئی انسانوں کو ختم کر دیں گے. تو بیسیکلی اگر کوئی انسان کسی ایک دوسرے انسان کو پریشان کرے گا تو وہ آگے اس کو مارے گا, یا پھر اس سے ناراض ہو کے اگر ہمارے اسکول کے اندر کوئی ایک بچہ دوسرے بچے کو پریشان کرے گا وہ ٹیچر کو بتائے گا, اور اگر ٹیچر کچھ نہیں کرتا تو پھر وہ خود اس بچے کو مارے گا, کچھ کرے گا یا ڈانٹے گا. تو ایسے ہی اگر ہم فیوچر میں جا کے اے آئی کو اگر ہم پریشان کریں گے, جیسے کہ ابھی کوئی بہت سارے اے آئی کے روبوٹ آ رہے ہیں. اب میں نے دیکھ رہا ہوں کہ یوٹیوبر کے پاس بہت سارے اے آئی کے روبوٹ ہیں جو وہ ان کے گھر میں کام کرتے ہیں, ان کو پانی پلاتے ہیں, ان کے گھر کی صفائی وغیرہ کرتے ہیں. ایسے روبوٹ بہت سارے آ گئے ہیں. تو اگر اب وہ لوگ ان روبوٹ کو ڈانٹیں گے, ان روبوٹ کو ماریں گے, تو وہ فیوچر میں جا کے انسانوں ان کو بھی غصہ ہے, ظاہر سی بات ہے, ان کے اندر ایموشنز پیدا ہوں گے, تو وہ بھی انسانوں کے اوپر آگے سے ہاتھ چلائیں گے. ایسے ہم کہہ سکتے ہیں اگر فیوچر میں اگر اے آئی کا غلط استعمال کیا جائے اور اے آئی کو غلط طریقے سے اس کو پریشان کیا جائے تو اے آئی انسانوں کی جگہ لے سکتے ہیں, اور اے آئی انسانوں سے کافی زیادہ پاورفل ہوتی ہے, اور انسانوں کی جگہ اے آئی لے سکتے ہیں. اگر اے آئی کا صحیح استعمال کیا جائے تو انسان اے آئی کی جگہ بھی لے سکتے ہیں. جی ماشاء اللہ. تو میرا آپ سے اگلا سوال یہ ہے کہ اگر اے آئی کا غلط استعمال ہو تو کیا یہ خطرناک ہو سکتا ہے؟ اے آئی کا فیوچر میں ہونا زیادہ فیوچر میں اے آئی کا بڑھنا زیادہ خطرناک ہو سکتا ہے, کیونکہ فیوچر میں جا کے اگر اے آئی بہت ساری غلطیاں کرتا ہے, جیسے ابھی ہم چیٹ جی پی ٹی سے ریحان کے ٹاسک کراتے ہیں, کوڈنگ ٹاسک کرتے ہیں, وہ اس کے اندر بہت زیادہ غلطیاں کرتا ہے اور وہ ہم نے خود ٹھیک کرنی ہوتی ہیں. ایسے فیوچر میں جا کے اے آئی فیوچر میں جا کے اگر کوئی اے آئی غلطی کر دیتا ہے, روبوٹ غلطی کر دیتا ہے بار بار, اور اگر کوئی انسان اس کو آگے روک دیتا ہے وہ آگے اے آئی غصہ ہوگا, تو آگے جا کے اے آئی جب غصہ ہوگا وہ ہمارے لیے جا کے خطرناک بھی ہو سکتا ہے, کیونکہ اے آئی کی وجہ سے سارے مشینز بم گن وغیرہ بند ہوئی ہیں.
आपका माइक म्यूट है. जरा ये वाला चले लेते हैं. पहले मेरा सवाल का जवाब दे देते. छोटा सा ब्रेक करते हैं. मेरा सवाल ये कि ये दुनिया के लिए कौन सा फायदा ला रहा है. एआई दुनिया के लिए, जैसे कि अगर आपने मुझसे पूछा, फ्यूचर में खतरनाक भी है, ऐसे फायदेमंद भी है। एआई फ्यूचर में जाके मजदूर जो हैं उनका काम आसान कर देंगे, उनकी मदद करेंगे। ऐसा तो नहीं कि मजदूरों की वो जगह ले लेंगे, मतलब ये भी जगह ले लेंगे या फिर उनके साथ उनकी मदद भी करेंगे। और दूसरा साथ फ्यूचर में जाके एआई इंसानों की मदद बहुत ज़्यादा करेगा, कि जैसे कभी हम अभी हम जैसे कि मदद ले रहे हैं, चैट जीपीटी की मदद ले रहे हैं, अभी हम टास्क में जैसे वो अभी हमारी मदद कर रहा है, तो ऐसे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि फ्यूचर में जाके हमारी कितनी मदद करेगा। अफजल, तो मेरा आपसे अगला सवाल ये है कि एआई तलबा की तालीम में किस तरह मदद दे सकता है. एआई तलबा की तालीम में बहुत मदद दे सकता है। जैसे कि मैं अपने पुराने स्कूल में था, तो मैं जब मैथ होमवर्क करता था तो मैं जानी कि ये सबसे बड़ी है कि मिसाल चैट जीपीटी है, चैट जीपीटी से मैं मदद लिया करता था कि मेरा वो मैथ होमवर्क मैं उसको सीधे खींचता था कि ये क्वेश्चन है, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, इसको सॉल्व करके दो, वो मुझे सारा सॉल्व कर देता था। जी माशाल्लाह. तो मेरा आपसे अगला सवाल ये होगा कि नए सीखने वालों के लिए एआई सीखने का आसान तरीका कौन सा है. नए सीखने वालों के लिए एआई सीखने का आसान तरीका ये है कि वो अगर रेहान स्कूल में आ सकते हैं तो रेहान स्कूल में, या फिर घर बैठे चैट जीपीटी से ही पूछे कि वो एआई सीखना चाहते हैं, वो एआई कैसे सीखे, चैट जीपीटी को आसान आसान बता देगा। जी माशाल्लाह, आपने बहुत अच्छा कहा. तो मेरा आपसे अगला सवाल ये होगा कि एआई सीख कर कौन कौन सी नौकरियां मिल सकती है. कौन कौन सी क्या मिल सकती हैं? जॉब्स. एआई सीख कर बंदे को कौन कौन से जॉब मिल सकते हैं, या वो अपना या
कि अपना ये जॉब है। फ्यूचर में जाके एआई से इंसान पूछे कि वो अर्निंग करना आता है, मतलब जानी कि चैट जीपीटी से पूछे तो चैट जीपीटी उसको आसान आसान हाल बता देगा कि वो कैसे अर्निंग कर सकता है, डिफरेंट प्लेटफॉर्म बता देगा। और ये एआई यही है कि सही इस्तेमाल है और इससे इंसान तरक्की कर सकता है। अब जब मेरा आपसे अगला सवाल ये है कि एआई सीखने के लिए कोडिंग जरूरी है। एआई सीखने के लिए कोडिंग नहीं, एआई के ना बहुत सारी फील्ड होती हैं। अगर आप कोडिंग सीखना चाहते हैं तो तब तो फिर आपको शुरू शुरू में पाइथन सीखनी पड़ेगी, तो तब जा आप आगे जाके कोडिंग को शुरू कर सकते हैं। माशाल्लाह आपने बहुत अच्छा कहा जो हमारा इंटरव्यू खत्म हो रहा है। आखिर में मैं आपसे आपके एक्सपीरियंस के बारे में सवाल पूछूंगा। तो मेरा आपसे अगला सवाल ये है कि आपने रेयान स्कूल कब ज्वाइन किया और अभी तक कैसे था? रिहांस को क्या कैसा था? आपकी आवाज कट रही है। जी मैं बोल रहा हूँ कि आपने रेयान स्कूल कब ज्वाइन किया और क्या क्या सीखा है रेयान स्कूल इस्लामाबाद कैंपस में और आपको क्या फायदा हुआ है? रिहांस को कब ज्वाइन किया था? जी, रेहान स्कूल मैंने बेसिकली ज्वाइन किया था। जी, रेहान स्कूल मैंने किया ज्वाइन 7 मई 2025 और रेहान स्कूल में ज्वाइन किया था। उस वक्त मुझे इतना कुछ खास कोडिंग के बारे में नहीं पता था, एआई के बारे में पता नहीं था, तो अब मुझे ज़्यादा एआई के बारे में पता लग गया है और कोडिंग के बारे में पता लग गया है। मैं आपसे अगले सवाल ये है कि रेयान स्कूल इस्लामाबाद कैंपस में नमाज पढ़ता है कैसे महसूस होता है? रेहान स्कूल इस्लाम, आपकी आवाज़ कट रही है बहुत ज़्यादा। जी मैं बोले कि रेयान स्कूल इस्लामाबाद नमाज पढ़कर आपको कैसे महसूस होता है? आपकी आवाज़ नहीं आ रही सही, बहुत आहिस्ता आ रही है। जी मैं बोला कि रेयान स्कूल इस्लामाबाद कैंपस में आपको आपके दिल को सुकून मिलता है या नहीं? जी, रेहान स्कूल इस्लामाबाद का मतलब दिल को बहुत सुकून मिलता है। जी माशाल्लाह आपने बहुत अच्छा कहा। तो अफजल भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप चले आखिर में आप एडवाइस देना चाहते हैं रेयान स्कूल के बच्चों को जी, या मैं ये एडवाइस आप देना चाहता हूँ। पेरेंट्स को? जी, बेसिकली मैं ये एडवाइस देना चाहता हूँ कि जो बच्चे फॉर्मल एजुकेशन ट्रेडिशनल स्कूल में अच्छे नहीं हैं, फॉर्मल एजुकेशन में अच्छे नहीं हैं, मैथ जिनको नहीं आती वो कोशिश ये करें कि वो रेहान स्कूल में अपनी मर्ज़ी का वाला रखें, अपना रेहान स्कूल अपनी मर्ज़ी की तालीम हासिल करें। अब अफजल वाला का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया और हमें एआई के बारे में इतनी मुफीद बातें सिखाई। आपका जज्बा और वाकई मुतासिर है और हमें यकीन है कि आप जैसे नौजवान हमारी कौम का फख्र है। हम आपके लिए नेक तमन्नाएं रखते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपका ये वाला सफर कामयाबी से भरपूर हो। शुक्रिया। So you are this is interview with Abdul वाला। I hope मुझे उम्मीद है आपको पसंद आएगी। मिलते हैं नए एपिसोड में नए गेस्ट के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।